ہو جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ کے اندر عورتوں کے تعلق سے بہت سارے حقوق بیان ہو چکے ہیں، کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، کن سے ناجائز ہے، پھر یہ کہ کس کا میراث میں کتنا حصہ ہوگا، یہ تمام چیزیں گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات چل رہی ہے کہ عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے یا اوپر نیچے ہے۔ تو قرآن میں دوسرے پارے میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ درجے کے اعتبار سے مرد کا درجہ ایک اوپر ہے۔ کس اعتبار سے اوپر ہے؟ تو کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کا حاکم ہے، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ حاکم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حاکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو من آئے وہ اپنا فیصلہ سنائے، وہ اپنی مرضی سے گھر کو چلائے۔ یہ اس طریقے سے ہے جیسے کہ کوئی کمیٹی ہے یا کوئی بھی جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہے، یا ملک کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، پردھان منتری ہے، راج کا ذمہ دار ہوتا ہے، مکھ منتری ہے، تو یہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہے۔ اگر یہ کوئی قانون نافذ کرنا چاہے، کوئی قانون لانا چاہے، تو یہ اپنی مرضی سے نہیں تھوپ سکتے، بلکہ تمام ممبران کی رضامندی کے بعد ہی وہ چیز نافذ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں جس طریقے سے انتظام کے اعتبار سے کسی ایک کو سربراہ بنا دیا گیا، اسی طریقے سے گھر میں جو 2 4 5 10 افراد ہوتے ہیں، اس کے انتظام کے اعتبار سے مردوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا، مردوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ بھائی اپنے من کا یہ کیا جائے، بلکہ گھریلو امور میں، گھریلو معاملات میں عورتوں سے، بیویوں سے مشورہ لینے کا حکم قرآن میں عن تراض منہما وتشاور۔ جب کوئی گھریلو معاملات آئے تو آپ بیویوں سے مشورہ کریں، جی اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتے ڈائریکٹ۔ مردوں کو جو حاکم بنایا گیا یا ذمہ دار بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو بنایا گیا؟ کہ 2 وجہ سے۔ ایک وجہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور حکمت کی بنیاد پر بنایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آئے، سب کو ایک دوسرے پر اللہ نے فوقیت دی، اللہ اپنی مصلحت سے دیا۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام بھی مسجد ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی مسجد ہے، دنیا کی تمام مسجدیں مسجد ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سب اللہ ہی کے لیے ہیں، سب اللہ ہی کی مسجدیں ہیں، لیکن سب کا مرتبہ الگ الگ ہے۔ تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت مرتبہ الگ بنایا، تو اپنی حکمت کے تحت مردوں کو فضیلت دی عورتوں پر۔ ایک وجہ تو یہ بیان ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتا ہے، مہر دیتا ہے، اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، کھانے پینے کا، دوا دارو کا، اور پہننے اوڑھنے کا، چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تمام کی تمام ضرورتیں مرد عورتوں کی پوری کرتا ہے۔ لہذا یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر مردوں کے ہاتھ میں گھر کا کمان دیا گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ہم عورتیں جو ہیں کیا مردوں کی نوکرانی ہیں؟ ہم ان کے کپڑے دھل کر کے دیں، ہم جو ہے ان کے بچوں کو کھلائیں، ہم ان کے لیے کھانا بنائیں، تو ہم ان کی نوکرانی ہیں، ہم ان کو کپڑے پریس کر کے دیں؟ تو ان کا سیدھا تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ نوکرانی نہیں ہیں تو مرد بھی کوئی نوکر نہیں ہے، جو آپ کے ساری کے لیے، آپ کے سنگار باکس کے لیے، آپ کے کھانے پینے کے لیے کتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کہاں سے وہ بیچارہ اپائے کرتا ہے، نہ ٹھنڈی نہ گرمی نہ کھائے گا اپائے۔ آپ نے برتن دھل لیا، گھر میں جھاڑو لگا لیا، اس کے بعد سو گئے، 2 نیند اٹھے، 11 بجے نیند کھلی، بہت گرمی ہے، اسپرائٹ کی بوتل لیتے آئیے گا مارکیٹ سے، تو وہ بیچارہ ابھی تک پانی بھی پیا ہے کہ نہیں پیا اس کی کوئی حالت نہیں۔ تو اگر آپ کام کریں اور آپ کہیں کہ بھائی ہم عورتوں کی، یہ سوال آتا ہے، اگر آپ کے سامنے نہ آیا ہو تو احساس نہ ہوگا، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے، تو آپ کام کریں تو آپ کہیں کہ ہم مردوں کے نوکر ہیں کہ ہم کریں، تو مرد بھی تو کہہ دے گا کہ ہم تمہارے نوکر ہیں کیا؟
اپنا ہی 2 روٹی کھانا ہے تو کیسے بھی کھا لیں گے؟ یہ تمام چیزیں کیوں کرتا ہے مرد؟ بال بچوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے۔ بہرحال تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے۔ اب آگے بیان یہ ہے کہ نیک عورتیں کون ہیں اور بری عورتیں کون ہیں، یعنی نیک بیوی کون ہے اور بری بیوی کون ہے۔ 3 صفات جس کے اندر ہو وہ نیک بیوی ہے، اور اس کے بعد 3 صفات جس کے اندر نہ ہو وہ بری ہے۔ پہلی صفات کیا ہے؟ فالصالحات، کہ وہ نیک ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتی ہو، احکام شریعت پر عمل کرنے والی ہو۔ دوسری چیز ہے قانتات، مردوں کی یعنی شوہر کی جائز بات کو پورا کرتی ہو، جائز بات کو مانتی ہو، کیونکہ ناجائز بات کو پورا کرنا کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، تو جائز مطالبات کو، جائز باتوں کو وہ مانتی ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مرد چونکہ محنت اور مزدوری کرتا ہے، دکان پر رہتا ہے، آفس میں رہتا ہے یا پھر دوسری جگہوں پر رہتا ہے، تو جب مرد گھر پہ نہ ہو تو اپنی عزت کا اور گھر میں رکھے سارے سامان، ساری چیزوں کا اور بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے گھر میں رکھے سامانوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کریں۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ہے، اور چونکہ اپنی عزت کی حفاظت تھوڑا مشکل ہے تو آگے فرمایا بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس میں شامل حال ہوتی ہے، یعنی جو عورت خود اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اب آگے یہ بیان ہوا ہے کہ جو عورتیں نافرمان ہیں، جو عورتیں بات نہیں مانتی، تو ان کو لائن پر کیسے لایا جائے؟ کرے لائن پر لانے کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو بات چیت سے سمجھا لیا جائے کہ بھائی ایسے ویسے نہ کرو، گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ۔ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوا تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سونا چھوڑ دیں۔ گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور گھر سے بھگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ پر ہے تو آپ نیچے لڑک لیں، ہم نیچے ہی سو لیں گے، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اپنی غلطی سے واپس آ جائے۔ اور اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ لیکن مارنے کی حد کیا ہے؟ مارنے کی حد یہ ہے کہ اس طور پر مارا جائے کہ ان کے بدن پر نشان نہ آئے، بدن پر چوٹ کے نشان نہ ہو۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پر بھی نہیں مار سکتے، اور بدن پر نشان بھی نہ ہو، اس طریقے سے نہیں مارنا چاہیے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑا سا کچھ کام کہا کرنے کے لیے اگر نہیں کیا تو پارا ہائی ہو گیا، اور پارا ہائی ہو گیا تو فل پینٹ میں تو بیلٹ لگا ہوا ہوتا ہی ہے، سامنے ٹنگا رہتا ہے، نکالا اور سٹیانا شروع کر دیا۔ یہ سب جاہلانہ پن ہے، درندگی ہے یہ سب۔ اور پھر یہی سب چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان کی تعلیم صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ نہ مانے تو پھر اس کے بعد بسترا جو ہے سونے کا الگ سسٹم بناؤ، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس سے بھی نہیں مانے تو مار سکتے ہیں، لیکن ہلکی پھلکی مار۔ لیکن اس میں بھی پھر کیا فرمایا، لن یضرب خیارکم، جو اچھے مرد ہوتے ہیں نا، اچھے شوہر ہوتے ہیں، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے، یعنی اجازت تو ہے مارنے کی لبی، لیکن اس کو بھی پسند نہیں فرمایا ہے، کہا کہ اگر درگزر کر دو، معاملہ نکال لو ایسے ہی تو اور اچھی بات ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی نبی گزرے ہیں یا نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں، کسی کی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے اپنی بیوی کی غلطی پر ہاتھ اٹھایا ہو، نہیں ملتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو تو پہلے مرحلے میں تو انہیں سمجھاؤ، اور پھر دوسرے مرحلے میں واضربوہن فی المضاجع، اور پھر اس کے بعد نہ مانے تو پھر بستر الگ کر لو، واضربوہن، اور اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو پھر آپ مارنے کی اجازت ہے، مار سکتے ہیں۔ فإن أطعنكم، اگر اس کے بعد معاملہ
صحیح ہو جاتا ہے، وہ بات مان لیتی ہے، تو آپ بات کو کریت کر کے ان کو بیکار کا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر یہ بات مان لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف اب بہانے وغیرہ بنا کر کے پریشان نہ کرو، دوسرے راستے نہ تلاش کیا کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی شان بہت بلند ہے اور یہ بہت بڑے ہیں۔ اگر زبردستی ہم نے ان کو پریشان کیا تو ہمارے بھی اوپر کوئی ہے جو حساب لینے والا ہے، اس لیے پچھلی باتیں جو گزر گئی اس کو ختم کیجئے اور آگے زندگی اب پھر ٹھیک ٹھاک سے گزاریے۔ یہاں تک یہ تھا کہ اگر عورتوں کی طرف سے نافرمانی ہوئی تو گھریلو حساب سے کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی ایڑی ہو، اگر کوئی اس سے بھی نہ سدھرے، پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا معاملہ اگلی آیت میں کہ اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے گا، انشاءاللہ یہ چیز آگے جمعہ کو